آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیسے سورہ الم نشرہ سے اپنی تمام حاجتیں پوری کرتے ہیں، کیسے آپ ان سے اپنا ڈپریشن ختم کر سکتے ہیں، کیسے آپ کو سکون ملتا ہے اور کیسے آپ کی زندگی چینج ہوتی ہے۔ میں نے کل ہی یوٹیوب میں سنا اور جب دیکھا سرچ کیا تو اس کے بہت زیادہ فائدے تھے، بہت زیادہ بینیفٹس تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں آپ کے ساتھ نیا وظیفہ شیئر کروں، سورۃ الم نشرہ۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آپ سب کی دعائیں ہیں۔ اور بہت سارے لوگ مجھے دعا کے لیے کہہ رہے تھے، میری آپ لوگ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازے۔ ایک بہن نے کہا تھا کہ میرے اتنے سالوں سے بچہ نہیں ہے تو میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جڑوا بچوں سے نوازے اور وہ بھی نرینہ اولاد سے نوازے، آمین آمین ثم آمین۔ اور ایک بہن کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے لیے نکاح کر دے کہ اچھا سا رشتہ آ جائے اور اس کا نکاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کرے آپ کی بیٹی کا بہت اچھی جگہ رشتہ طے ہو جائے، نکاح ہو جائے، بہت اچھے گھر میں اور جلدی شادی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ جو لوگ حاجت کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ ان کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کی اولادیں نہیں ہو رہی، تو آج کا جو یہ وظیفہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کری سورہ الم نشرہ، یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ اس میں اتنی پاور ہے نا، جب یہ آپ اپنی اولادوں کے لیے کریں گے اور جس چیز کے لیے بھی کریں گے نا، انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی حاجت قبول ہوگی، آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ 20 سال سے میرا ڈپریشن ہی جا رہا تھا، یہ میں نے یوٹیوب میں دیکھا، اس نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی، کسی کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ 20 سال سے میرا ڈپریشن نہیں جا رہا تھا۔ جب سورہ الم نشرہ میں نے اس طریقے سے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میرا ڈپریشن ایک دن میں ہی ختم کر دیا اور مجھے سکون ملا۔ آپ جب سورہ الم نشرہ سے دوستی کریں گے نا تو آپ یقین جانیں آپ کی زندگی بہت آسان ہوگی اور آپ کی زندگی نا بدل جائے گی۔ یہ لائف چینجنگ وظیفہ ہے، بے شک بالکل۔ میں نے بھی یہ بہت زیادہ پڑھا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہ کن دنوں پڑھا ہے اور کب پڑھا ہے، جب میری شادی شروع نہیں ہوئی تھی، مجھ پہ تھوڑی بہت آزمائشی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کچھ ظالم لوگ تھے جو مجھ پہ قابض تھے، اس کے لیے میں پڑھتی تھی کہ اللہ پاک مجھے اس دلدل سے نکال دے، میرے ہسبینڈ کو کامیاب کر دے، جاب کر دے۔ تو الحمدللہ پھر میرے ہسبینڈ دبئی چلے گئے تھے، ان کی جاب لگ گئی تھی بہت اعلیٰ مقام پر اور بہت زبردست جگہ پر میرے ہسبینڈ کی جاب لگ گئی تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اگر آپ لوگ جانتے ہو دبئی میں آئس لینڈ رسول خیمہ میں، آپ اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا اسسٹنٹ مینیجر کی ان کی جاب لگ گئی تھی ڈائریکٹ فرسٹ ڈے سے، اور 2000 درہم سٹارٹنگ میرے ہسبینڈ کی سیلری بھی لگ گئی تھی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں نوازنا شروع کر دیا تھا اور ہماری لائف ہی ٹوٹلی بدل گئی، چینج ہو گئی، ایسی چینج ہوئی کہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے آج تک چینج ہے الحمدللہ۔ آج تک میں جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالتی ہوں نا تو سورہ الم نشرہ کی برکت سے، ان سارے وظیفوں کی برکت سے اللہ پاک نا مجھے وہ سب دے رہے ہیں جو میں اللہ پاک سے مانگتی ہوں، اور اللہ پاک مجھے دے رہے ہیں کیونکہ اللہ پہ مجھے پورا یقین ہے۔ تو آج میں آپ کو اس طریقے سے جب سورہ الم نشرہ بتاؤں گی، آپ پڑھیں گے نا تو واقعی میں انشاءاللہ آپ کی بھی لائف چینج ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنی ہے سورہ الم نشرہ۔ یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ شیئر بھی ہو رہا ہوگا، آپ نے ایسے پڑھنا ہے اور میں آپ کو بتاتی بھی ہوں۔ سورہ الم نشرہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 40 بار 7 دن پڑھیے گا، بے شک مالدار اور غنی ہو جائے گا، غنی اور مالدار بنانے والی سورت، برکت دینے والی سورت۔ اگر آپ کی اولاد نہیں، اولاد ملے گی، اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی، شادی ہوگی، جس فائدے کے لیے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس سورت کے پورے بینیفٹ ملیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ بس صرف 40 دفعہ پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور وہ بھی 7 دن۔ آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، ٹائم کوئی بھی مقرر نہیں ہے، جب بھی آپ کا دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو ٹائم ملے، موقع ملے کہ آپ ابھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں۔
اور 7 دن پڑھنا ہے، 40 دفعہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ جب سورت پڑھتے ہیں نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ پھر آپ لوگ نا ویڈیو صحیح سے سنتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو، تو پھر مجھے نا بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ بس ایک بات سن لیتے ہو، پھر آپ لوگ مجھے کامنٹ میں پریشان کر رہے ہوتے ہو کہ ابھی پلیز بتا دیں وظیفہ اس طرح تھا یا اس طرح تھا، کیسے پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے۔ آپ لوگ نا صحیح سے سنتے نہیں ہو، صحیح سے پوری واچ نہیں کرتے، تو پھر آپ لوگ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہر وظیفے کے کیا بینیفٹس ہیں، ہر وظیفے کے کیا فائدے ہیں۔ پلیز آپ جس کی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، جس کے بھی وظیفے دیکھتے ہیں، فل واچ کیا کریں، کیونکہ آپ تب تک وہ وظیفہ نہیں کر سکتے جب تک آپ کا یقین نہ ہو۔ کیونکہ جب آپ اللہ پر یقین نہیں کریں گے، اللہ پاک کے وظیفوں پہ، اللہ پاک کے کلام کے وظیفوں پہ، اللہ پاک کے کلام پہ یقین نہیں کریں گے، تو میں یہ گارنٹی سے کہتی ہوں کہ آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ پاک نا یقین چاہتا ہے کہ ہم اللہ پاک پر یقین کریں، پورا بھروسہ کریں۔ اللہ پاک دینے والا ہے اور مہربان بادشاہ ہے۔ میں نے کہیں پہ سنا تھا کہ ایک عورت تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ تھے کہ پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے میرے خیال سے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اللہ یہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا کہ یا اللہ پاک تو اسے اولاد دے دینا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تو وہ چلے گئے۔ پھر ایک دن پھر جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کی گود میں بچہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اللہ پاک سے کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک اس کے گود میں تو بچہ ہے، پر آپ نے تو کہا تھا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ اس نے مجھے یاد کیا، اس نے میرے لیے وظیفے کیے، میرے کلام کا ذکر کیا، میرا ذکر کیا، اور مجھ پہ اتنا یقین رکھا، اتنا بھروسہ رکھا کہ میں مجبور ہو گیا اس کو اولاد نوازنے سے۔ تو دیکھیں یقین سے، اعتبار سے اللہ پاک قسمتیں بدلنے والا ہے، دعاؤں سے، وظیفوں سے تقدیریں بدلتی ہیں، آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہو وہ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پاک ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا گنہگار بندہ ہے اور یہ میری درگاہ میں آیا ہے اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں گا، نہیں۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور اسے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ وہ پچھتا رہا ہے اور میری درگاہ پہ آیا ہے، تو میں اسے معاف کرتا ہوں اور اس کو میں وہ سب کچھ عطا کرتا ہوں جو یہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور اللہ پاک انسان کو اتنا عطا کرتا ہے نا کہ انسان خود مجبور ہو جاتا ہے، اللہ پاک پر فل یقین رکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اور دوسری بات وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی سٹارٹ کر دیتا ہے، بلکہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ بچا رہے، اور اللہ پاک نا اس کو مومن میں شامل کر دیتا ہے، اس کا نا ایمان مضبوط کر دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی کلام پہ یقین کرتے ہیں، اللہ پہ یقین کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نا اس کو ایک سچا مومن بنا دیتا ہے، ایک ایمان اس میں آ جاتا ہے، اور وہ اس کا ایمان نا پکا ہو جاتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی میں اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کا بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور جو کرتا ہے نا اللہ پاک کرتا ہے، چاہے ہم جس جگہ بھی چلے جائیں، مغرب سے مشرق، مشرق سے مغرب، جہاں بھی چلے جائیں نا، کرنا وہ اللہ پاک نہیں ہے، پر ہم بس اتنا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک کو یاد کر سکتے ہیں، اللہ پاک سے مانگتے ہیں، اللہ پاک کے لیے سر جھکا دیتے ہیں۔ ہم بہت کمزور ہیں اور مانگنا ہمیں اللہ پاک سے ہی چاہیے، انسان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو دے سکے۔ اور اگر آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا تو آپ سب نے ضرور کرنا ہے اور سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ کسی اور کا بھلا ہو، اور اگر میرا وظیفہ اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا
اور اگر زیادہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اچھے اچھے کامنٹس کیجیے گا، اور پلیز ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے آپ لوگ کتنے وظیفہ کیا تھا اور کیسے تھا، تو پھر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ صحیح سے کیوں نہیں دیکھتے۔ تو پلیز وظیفہ فل دیکھا کریں اور غور سے سنا کریں، کیونکہ کامنٹ میں بتانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، آپ سب میری دعاؤں میں ہوں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔